الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. محترم سامعین، پردے میں بیٹھی عزت مآب میری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آج ہمارے درمیان میں بڑے بڑے اکابرین موجود ہیں. الحمدللہ ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ہندوستان میں بھی اپنی آواز کا ڈنکا بجانے والی شخصیت ہمارے درمیان میں جناب قاری فہیم بہانوی ہردوئی یوپی سے تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ وہ ابھی آپ کو نعت سنائیں گے. اس کے بعد میرے رفیق محترم ہردل عزیز اور ایک زبردست عالم ربانی حضرت علامہ مولانا سید ابو سعید قاسمی صاحب امام و خطیب مسجد قباء راورکیلا تشریف لائے ہیں. ان کا بھی مختصر خطاب ہوگا. پھر اس کے بعد ہم سب کے درمیان میں مہمان مکرم ایک عظیم مقرر، ایک عظیم خطیب، بے باک خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی کاشف صاحب قاسمی میرٹھی سرزمین یوپی سے تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ حضرت کا مختصر خطاب ہوگا، پھر حضرت کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا. آپ حضرات نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. میں آواز دے رہا ہوں میرے رفیق محترم حضرت حافظ و قاری فہیم بہانوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بڑے ہی اچھے دوست قاری عتیق الرحمن صاحب کا حکم ہے. سب سے پہلے تو ان کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اس خوبصورت اور پاکیزہ محفل سجانے کے لیے. ان کا حکم ہے چند اشعار کے لیے، اور وہ بھی ان کی فرمائش ہے. ابھی ان کی مسجد میں جہاں امامت فرماتے ہیں وہاں کچھ کلام پڑھا تھا، وہی حکم ہے، اس کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. میری زیست میں ہو، میری زیست میں ہو مقام آ گیا ہے. میری زیست میں ہو، میری زیست میں ہو مقام آ گیا ہے. میری زیست میں ہو، میری زیست میں وہ مقام آ گیا ہے. نبی کے غلام
غلاموں میں نام آ گیا ہے، نبی کے غلاموں میں نام آ گیا ہے، نبی کے غلاموں۔ معراج کے واقعوں کو ذہن میں رکھیں جو سب شے ملاحظہ کریں۔ سبق سامنے تھے مقتدی جمع کب سے، سبق سامنے تھے، سبق سامنے تھے مقتدی جمع کب سے، سبق سامنے تھے مقتدی جمع کب سے، امامت کو ان کی امام آ گیا ہے، امامت، بہت شکریہ، امامت کو ان کی امام آ گیا ہے، میری زیست میں وہ مقام آ گیا ہے، میری زیست میں وہ۔ یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ کریں، محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اگر اس کشمکش میں، اس ماحول میں دے بروز قیامت، بروز قیامت نبی کاش کہہ دیں، بروز قیامت نبی کاش کہہ دیں، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ میرا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو وہ میرا غلام آ گیا ہے، میری زیست میں وہ مقام آ گیا ہے، میری زیست میں وہ منقبت کا شعر۔ ابو بکر کا مرتبہ دیکھیے تو، ابو بکر کا، ابو بکر کا مرتبہ دیکھیے تو، ابو بکر کا مرتبہ دیکھیے تو، فلک سے خدا کا سلام آ گیا ہے، فلک سے خدا کا سلام آ گیا ہے، میری زیست میں وہ مقام آ گیا ہے، میری زیست میں وہ۔ آخری شعر اس کلام کا ملاحظہ فرما لیں، مقطع کا شعر ہے۔ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کی ایک خواہش ہوتی ہے، جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، ہماری بھی وہی خواہش ہے۔ آپ حضرات دعا کریں اللہ تعالیٰ اس خواہش کو جلدی پورا فرما دے۔ شعر ملاحظہ فرما لیں۔ میری زیست میں وہ فہیم ان کے روزے پہ جا کر کہوں گا، فہیم ان کے روزے، فہیم ان کے روزے پہ جا کر کہوں گا، فہیم ان کے روزے پہ جا کر کہوں گا، میرا نعت پڑھنا، میرا نعت پڑھنا ہی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا ہی کام آ گیا ہے، میری زیست میں وہ مقام آ گیا ہے،
نبی کے غلاموں میں نام آ گیا ہے، میری زیست میں ہو۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگر آپ حضرات ان کو مکمل سننا چاہتے ہیں، ایم ٹی میڈیا اڑیشہ کی جانب سے یہ آواز آپ تک پہنچا دوں کہ انشاءاللہ مغرب کے بعد آج ہی انشاءاللہ ساجد محلہ سالار جنگ میں حضرت کا شعر و شاعری اگر سننا چاہتے ہیں وہاں تشریف لے جائیں۔ ایک بہت بڑا اجلاس ہے جہاں پر ہمارے آج کے مہمان مکرم بھی تشریف لائے ہیں اسی جلسے کے لیے۔ آپ حضرات کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ اب میں حضرت مولانا ابو سعید صاحب سے مختصر وقت کے لیے تھوڑا دعوت سخن دیتا ہوں کہ مولانا تشریف لائیں، پھر اس کے بعد حضرت مفتی صاحب کا بیان ہوگا، پھر دعا ہو جائے گی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد۔ میری ماں بہنیں، اللہ رب العزت کا احسان کرم فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو کچھ ہی دیر دین کی نسبت سے دین کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم جتنی بھی دیر بیٹھیں ہمارے سننے اور سنانے کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میرا یہاں بیٹھنا اور کچھ کہنا یہ ادب کے خلاف ہے، اس لیے کہ مجھ سے بڑے علم رکھنے والے اور ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے فارغ شخصیت حضرت العلامہ حضرت مولانا مفتی کاشف صاحب میرٹھی تشریف فرما ہیں، مجھ سے علم میں تقوی میں سب میں بڑے ہیں، ان کے سامنے یہاں کچھ کہنا بولنا یہ مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن رفیق محترم کا حکم ہے۔ بس 5 منٹ کا وقت لوں گا، پھر انشاءاللہ مہمان مکرم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، انشاءاللہ ان کے ناصحانہ کلمات سے آپ مستفیض ہوں گی۔ میری ماں بہنیں، یہ جو دین کی مجلسیں ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ دیکھیں اس کے فائدے کیا ہیں۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں ان جیسی مجلسوں کا انعقاد اور ان جیسی مجلسوں کو قائم کرنا بہت دشوار تھا، لیکن آپ کی محنتوں کو اور آپ کی کاوشوں کو اور آپ کی آمد و رفت کو اور قاری صاحب کی محنتوں کو دے کر الحمدللہ مجھے بھی ہمت ہوئی، اور الحمدللہ میں جہاں امامتی کا فریضہ انجام دے رہا ہوں الحمدللہ وہاں بھی ہفتے کے دن الحمدللہ مستورات میں اسی طرح کا پروگرام منعقد ہوتا ہے اور کثیر تعداد میں ہماری ماں بہنیں جڑتی ہیں۔ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ عید کے بعد 1 ہفتہ گزر گیا، ماں بہنیں وہاں پوچھ رہی ہیں کہ کب پروگرام امام صاحب شروع کریں گے۔ تو آپ کی خلوص للہیت اور قاری صاحب کی محنت کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے فیض کو اس علاقے تک جاری فرمایا کہ یہاں سے 275 کلومیٹر دور علاقہ ہے، اس کے فیوز کو وہاں تک جاری فرمایا۔ اسی طرح انشاءاللہ اگر آپ اسی طرح آتی رہیں اور ان مجلسوں میں بیٹھتی رہیں، اللہ والوں کے علماء کی باتوں کو آپ سنتی رہیں، تو انشاءاللہ اس کے فیوز اور برکات کہاں تک جائیں گے آپ سوچ نہیں سکتے۔
اگر میرا اور آپ کے ذریعے اور کسی عالم یا کسی اللہ والے کے ذریعے کوئی دین کی بات آپ کے ذہن و دماغ میں پیوست ہو جائے تو انشاءاللہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، قاری صاحب کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی نجات کا بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے آپ ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جم کر انشاءاللہ ہر ہفتے آئیں اور ان جیسی مجلسوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں، بیان سنیں اور ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ جو بھی باتیں میرے ذہن و دماغ میں جو آئی ہیں انشاءاللہ میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ایک مسلمان اس وقت تک کامل اکمل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت اپنے باپ سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، ان سب یعنی یہاں تک کہ اپنے جان سے بھی زیادہ آقا علیہ السلام سے اگر محبت نہ ہو تو کامل اکمل ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ اس میں ایک موٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، سب نے الحمدللہ خصوصاً ماں بہنوں نے قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کیا۔ ہر ایک ماں بہنوں کے سروں میں دوپٹہ رہا، ہر ایک ماں بہنوں کے سروں میں جو ہے چادر رہا، پردے میں رہی الحمدللہ، بالکل نماز کی پابند، تہجد کی پابند، تلاوت کی پابند۔ کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان میں اور اس کا چاند ہم نے دیکھا اور اس کی برکات اور فیوز سے ہم مالا مال ہوئے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے جیسے ہم نے عید کا چاند ہم نے دیکھا تو رمضان کی جو رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی تھی، عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہم عبادتوں کو بھول بیٹھے۔ تو یہ عشق کا تقاضا نہیں ہے، اصل مومن وہی کہلائے گا جو رب کی مانے اپنی نہ مانے، جو رب کی مانے اپنی نہ مانے۔ اگر ہم رب کی مان کر چلیں گے تو ہم سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے نفس پر عمل کیا اور اپنے نفس کی منمانی کی، رمضان تھا تو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، رمضان تھا تو ہم نے روزے رکھے، رمضان تھا تو ہمارے سر میں دوپٹہ تھا، لیکن رمضان جیسے گزر گیا ہم سب ان اعمال کو، ان عبادتوں کو بھول گئے۔ تو میری ماں بہنیں آپ خود بتائیں، آپ خود فیصلہ کریں، کسی عالم کسی مفتی کا فتویٰ نہیں بلکہ آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے اپنی مانی یا رب کی مانی۔ اگر آپ نے اپنی مانی ہے تو ایسی عبادت کو اللہ کے ہیں ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو وہی عبادت مقصود اور مطلوب ہے جو رب کی مان کر ہو، اپنی مان کرنا۔ اس لیے رمضان کے بعد جو مہینہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے اس مہینے میں ویسے ہی عبادت کریں جیسے اپنے رمضان میں تہجد کی پابند تھی۔ بہت ساری مستوراتوں نے 2 3 4 ختم کیا رمضان میں، الحمدللہ بہت ساری مستورات میں نماز کی پابند رہی، لیکن رمضان گزر جاتا تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ رمضان تو وہ تربیت کا مہینہ ہے کہ رمضان میں اللہ نے ہمیں تربیت کا موقع دیا کہ ہم اپنی تربیت کر لیں کہ کیسے ہم رمضان کے علاوہ بھی نماز کی پابند بن جائیں، جس طرح ہم رمضان میں نماز کی پابند بن جاتی ہیں، رمضان کے علاوہ بھی نماز، تہجد اور تلاوت اور اذکار کی اسی طرح پابند بن جائیں۔ اسی لیے آپ عہد کریں کہ انشاءاللہ جو بھی وقت گزر گیا کوتاہی میں، جو بھی وقت ہمارا گزر گیا بیکار میں، انشاءاللہ آج سے جس طرح رمضان المبارک کا وقت گزرا نماز میں، تہجد میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں، آئندہ آنے والا دن، آنے والا مہینہ ویسے ہی ہم نماز میں، روزوں میں انشاءاللہ ہم گزاریں گے۔ اگر گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے گھروں میں بھی برکت دے گا، ہماری زندگی میں بھی برکت دے گا، اور جب پھر رمضان ہمارے درمیان آئے گا تو ہمیں عبادت کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی، ہمیں روزہ رکھنے میں مشکل پیش نہیں آئیں گے، ہمیں تراویح پڑھنے میں مشکل پیش نہیں آئیں گے، اس لیے کہ رمضان کے علاوہ ہم نے اس کی پریکٹس کر لی تھی۔ ایک کھلاڑی جب میدان میں اترتا ہے کھیلنے کے لیے اس سے پہلے وہ نیٹ میں پریکٹس کرتا ہے، اس لیے تاکہ فیلڈ میں جائے پریکٹس کی، روزے کی پریکٹس کی، وقت کی پریکٹس کر لی تو رمضان میں عبادتوں کو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ جب گزر گیا ہے تو جو رمضان میں عبادت کیا کرتی تھی ان عبادتوں کو آپ اس کی کنٹینیو کریں، اس کی پابند کریں تو انشاءاللہ اللہ میرے اور آپ کے ہم سب کی زندگی کو بہتر بنائیں گے، ہمارے گھر میں اللہ برکتیں دیں گے اور ہمارے بچوں کو بھی نیکوکار بنائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جس طرح ہم نے رمضان میں روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی اور جو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، رمضان کے علاوہ جو مہینے ہیں اس میں بھی ہمیں روزے رکھنے کی اور ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی
اور دیگر اذکار اور عبادت کو کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد میں مہمان مکرم حضرت علامہ حضرت مولانا مفتی کاشف صاحب میرے ٹھیک کو بڑے ادب احترام کے ساتھ دعوت مائک دیتا ہوں کہ حضرت مولانا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کے قلوب کو مجلہ مصفا فرمائیں۔ إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق الله العظيم۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ شرف کہ تو ہے درون دل، یہ کرم کہ تو ہے رحیم جان، کہ پہنچ سکے تیرے حسن تک گمان ہی نہ خیال ہی، بلغ العلا بآلہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک مرتبہ تمام حضرات، تمام مائیں بہنیں درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور امت مسلمہ کی پاکیزہ اسلامی ماؤں اور بہنوں، ماشاءاللہ تمام ہی مائیں بہنیں مبارکبادی کے لائق ہے، اور خاص طور پر ہمارے عزیزم حضرت اقدس حضرت قاری سید عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کہ جنہوں نے آپ حضرات کے لیے ایک بہترین انتظام یا تعلیم و تعلم کا، کچھ سیکھنے کا، کچھ سکھانے کا، اپنے اندر دینی جذبہ پیدا کرنے کا یہ ماحول آپ حضرات کو، تمام ماں و بہنوں کو عطا کیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ سن کر طبیعت خوش ہوئی کہ یہ پروگرام ہر ہفتے اسی طرح سے منعقد ہوتا ہے، رمضان المبارک کے اندر اور 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور اس پروگرام میں، اس دینی مجلس میں ساری بستی میں سے ہماری بڑی تعداد میں مائیں بہنیں اور ہماری بچیاں شرکت کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، اور آج کے دور کے اندر، آج کے زمانے کے اندر ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کے لیے، ان کو دین پر قائم رکھنے کے لیے، انہیں صحیح طور پر مسلمان بنانے کے لیے، دینی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے یہ بہترین اور جامع طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارے حضرت قاری صاحب کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، اور ماؤں تک بہنوں تک دین کے پہنچانے کا جو جذبہ ہے، اللہ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور اس مجلس کو ان کے لیے مغفرت کا، بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میری ماں اور بہنوں، جب ہم اسلامی تاریخ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں
تو اسلامی تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ روز اول سے لے کر کے آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم اپنی ماں اور بہنوں کی زندگی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو اس وقت ان کے تعلیم کا، ان کے سیکھنے سکھانے کا اور ان کو صحیح طور پر راستہ سمجھانے، طریقہ بتانے کا ایک جامع اور مکمل نظام موجود تھا۔ اسی لیے جب ہم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو بہت ساری صحابیات ہیں جن سے احادیث مروی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اسی طرح اور بہت ساری صحابیات ہیں کہ جن سے بہت ساری احادیث کی کتابوں میں احادیث مروی۔ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر بھی ہماری ماں اور بہنوں کو اسلام سکھانے کے لیے ایک بہترین نظام قائم کیا گیا تھا۔ آج بھی جس طرح سے جگہ جگہ پر مکتب قائم ہے، جگہ جگہ پر مدارس کا وجود ہے، ہمارے نوجوان بھائی، نوجوان بچے دعوت و تبلیغ میں جا کر کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، کچھ سیکھ سکتے ہیں، اپنے لیے کچھ تعلیم حاصل کر کہ دینی پروگراموں کی بھی ضرورت ہے تاکہ بہنیں اس سے جڑ کر کے اپنے آپ کے لیے ایک دینی ماحول تیار کر سکیں۔ اس لیے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اسلام نے جس طرح سے مرد کی اصلاح کے لیے، جس طرح سے مرد کو راہ راست پر لانے کے لیے محنت اور کوشش کی، اسی طرح سے عورت کے لیے اس سے بھی زیادہ محنت اور کوشش کی گئی۔ اس لیے کہ مذہب اسلام نے عورت کو جو مقام عطا کیا ہے، مذہب اسلام نے جو عورت کو عزت اور عظمت عطا کی ہے، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی سماج، دنیا کی کوئی کتاب اور دنیا کا کوئی طریقہ و عزت اور عظمت عطا نہیں کر سکتا ہے جو مذہب اسلام نے عورت کو مقام عطا کیا ہے، جو مذہب اسلام نے عورت کو عزت اور عظمت عطا کی ہے، جو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر عورت کو مقام عطا کیا ہے، اس کی نظیر دوسری کتابوں کے اندر نہیں مل سکتی۔ ذرا تاریخ پر نظر ڈالو میری ماں اور بہنوں، ان علماء سے واقعات سنو، تاریخ کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھو۔ جب اسلام دنیا کے اندر آیا، اسلام کی آمد سے پہلے دنیا جس لہج کے اندر تھی، جو عورت کے اندر تھی، اس کا وقار ملعوظ نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو وہ عزت عطا کی ہے کہ وہ عورت جو بچیوں کی شکل میں جب پیدا ہوا کرتی تھی، دنیا کے اندر اسے زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسے ختم کر دیا جاتا تھا، یعنی ایک بچی کو سانس لینے کی اجازت نہیں تھی، اسے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں تھی، اسے زندہ رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسلام دنیا کے اندر آیا ہے اور اسلام نے آنے کے بعد عورت کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ وہ مشرکین مکہ جو بچیوں کو قبروں کے اندر گاڑا کرتے تھے، بچیوں کو قبروں میں اتارا کرتے تھے، اسلام آ کر کے طریقہ بتلاتا ہے، اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ یہ بچی تمہاری عزت ہے، یہ بچی تمہاری جنت ہے، اور نبی نے فرما دیا کہ اگر تم نے اپنی دو بچیوں کی پرورش کی ہے، نبی نے فرما دیا اگر تم نے دو بچیوں کی پرورش کر کے انہیں بڑا کر دیا، بلوغیت کے بعد ان کا نکاح کر دیا، میرے محبوب نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص میرے ساتھ جنت کے اندر اس طرح سے ہوگا۔ نبی اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ جس طرح سے یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہے، دو بچے کرنے والا، ان کی کفالت کرنے والا، ان کا خرچہ اٹھانے والا، ان کی تعلیم دینے والا جنت کے اندر میرے ساتھ اسی طرح سے۔
آگے چلیے نبی نے فرما دیا کہ اگر یہ عورت کی ذات تمہارے رشتے کے اندر مقام رکھتی ہے، ماں کا درجہ رکھتی ہے، تو نبی نے فرما دیا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نبی نے فرما دیا، ایک صحابی رسول تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ ما حق الوالدین، میرے اوپر میرے ماں باپ نے فرمایا ہما جنتو کا ونارو، وہ تیری جہنم ہے۔ نبی نے فرمایا تیرے اوپر اگر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے، اگر تیرے اوپر کسی کا سب سے زیادہ حق عائد ہوتا ہے، نبی نے فرمایا وہ تیری ماں ہے، تیرے اوپر تیری ماں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ اور یہ فرما دیا کہ اگر ماں ناراض ہے، اگر ماں خوش نہیں ہے، اگر ماں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو جنت میں جانے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیجیے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، میری پیاری بچیوں، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کھڑی ہو کر کے یہ کہتی ہے، خاص طور پر مغربی تہذیب آج ہماری بچیوں کے سامنے اپنا چہرہ دکھا کر کے یہ کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کو کوئی مقام عطا نہیں کیا ہے، اسلام نے کوئی عزت عطا نہیں کی ہے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے، آج دنیا میری ماں اور بچیوں کے لیے آزادی کے نام پر انہیں اسلام سے دور کرنا چاہتی ہے، انہیں اسلامی طریقے سے دور کرنا چاہتی ہے، انہیں پردے سے دور کرنا چاہتی ہے، انہیں ان کے پردے سے دور کر کے اسلام سے دور کر دینا چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، اسلام نے جو آپ کو مقام عطا کیا ہے، اسلام نے جو آپ کو عزت اور عظمت عطا کی ہے، دنیا کے کسی مذہب میں، کسی سماج میں، کسی کلچر کے اندر وہ مقام عطا نہیں کیا گیا۔ آج جو ہمیں انگریزی تہذیب ترقی کے نام پر خوبصورت نظر آ رہی ہے، اللہ کی قسم یہ آزادی نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے گا کہ رب ذوالجلال نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، آپ کو اسلام جیسا پاکیزہ طریقہ، محمد عربی جیسا امام الانبیاء اور قرآن مقدس جیسا بہترین طریقہ عطا کیا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے گا، اور جو موقع اللہ نے آپ کو اس بستیوں کے اندر، ان دینی مجلسوں کے اندر، ان دینی اجتماعات کا دیا ہے، ان سے فائدہ اٹھائیے گا، ان کو خوب آباد کیجئے گا، ان مجلسوں کی زینت بنائیے گا، اپنے بچوں کو جوڑیے گا، اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو لائیے گا، اپنی بیٹیوں کو ان مجلسوں کے اندر لائیے، اس کی افادیت بتائیے گا۔ آج ان بچیوں کے اسلام کی حفاظت کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ہم انہیں دینی مجلسوں سے جوڑیں۔ گھروں کے اندر بھی ہفتے کے اندر صرف میری ماں اور بہنوں یہ کافی نہیں، بلکہ گھروں کے اندر بھی دینی مذاکرے کیے جائے، دینی کتابیں پڑھی جائے، ایک وقت نکال کر کے اس کتاب کو تمام بچوں کو، تمام بچیوں کو، تمام گھر والوں کے سامنے پڑھی جائے، اس لیے کہ جتنی مرد کی ذمہ داری ہے اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری میری ماں اور بہنوں آپ کی عائد ہوتی ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر مائیں گھر کا ماحول اسلامی بنانا چاہے، اگر مائیں اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت کرنا چاہے، انہیں مسلمان بنانا چاہے، تو مرد سے زیادہ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مرد اگر محنت کرے تو وہ صرف ایک دو بچے کو سنوار سکتا ہے، لیکن اگر ماں اپنے دل کے اندر یہ کڑھن اور فکر پیدا کر لے کہ میری قوم، تو اگر ماں یہ ٹھان لے ساری نسلیں سدھر جاتی ہے۔ جب تاریخ پڑھتے ہیں بڑے بڑے اللہ کے ولی، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے ابدال، ان کی تاریخ پر نظر ڈال کر کے دیکھو ان کی ماں نے راتوں کو کس طرح سے اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہیں، ان کی مائیں کس طرح اللہ کے سامنے گریزاری کر کے ان کی تمناؤں کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، انہیں اللہ کا محبوب اور مقبول بنانے کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ جب مائیں رات کو آنسو بہایا کرتی تھی، جب مائیں رات ان کے لیے رویا کرتی تھی، پھر اللہ نے انہیں وقت کا معین الدین چشتی بنا
بنایا ہے، انہیں وقت کا فرید الدین بنایا ہے، انہیں وقت کا احمد سرہندی بنایا ہے، انہیں وقت کا قاسم نانوتوی بنایا ہے۔ صرف ان کی محنت نہیں تھی، میری ماں میری بہنوں، ان کے پیچھے ان کی ماں کے رات کو گرے ہوئے آنسو تھے۔ اسی لیے ماں بہنوں، حضرت قاری صاحب نے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ کہ اس چیز کی اس وقت میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں، ہماری بچیاں دین سے کس طرح سے جڑیں، ان کی زندگی میں کس طرح سے دین آئے۔ میری ماں، آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اپنے گھر کے ماحول کو مکمل طور پر اسلامی بنانے کی کوشش کریں۔ جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، انہیں نماز کی طرف لائیے گا۔ جو بچیاں ہیں 7 سال 10 سال کی عمر ہو چکی ہے، انہیں پردے کی ترغیب دیجئے گا، انہیں پردے کا سبق دیجئے گا، اور جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو گھر سے نکالیے گا۔ اگر مائیں ٹھان لیتی ہیں، مائیں کوشش کرتی ہے، انشاءاللہ ہمارا سماج اور ہماری قوم پھر سے کامیاب ہو سکتی ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر پھر سے وقت کے ابدال، پھر سے وقت کے بڑے بڑے محدث اور مفسر پیدا ہو سکتے ہیں۔ وقت بڑا مختصر ہے، اللہ سے دعا ہے رب کریم آپ حضرات کی یہاں پر حاضری کو قبول فرمائے، اور اس مجلس کو، اس عمل کو اللہ تمام ماں بہنوں کے لیے، خاص طور پر قاری صاحب کے لیے مغفرت کا، نجات کا، بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی اصلاح کی، اپنے اندر تبدیلی کی فکر نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی اچھا ماشاءاللہ۔ اصل تو طریقہ یہ ہوتا ہے، ہماری مائیں بہنیں جو قرآن کریم پڑھتی ہے، تسبیحات ہو، نوافل ہو، نماز، نفل روزے ہو، نفل نماز ہو، صدقہ خیرات ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے یہ کہیے، علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی نفل عمل کریں، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، فرائض اور واجبات کے علاوہ ہم اس عمل کے اندر یہ نیت کر لیں کہ ہمارے گھر سے جو فوت ہو گئے ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، اور تمام مسلمانوں کی نیت کر لیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ اس کا ثواب ان سب کو مرحمت فرما دے۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے اللہ ہم سب آپ کے گناہگار بندے ہیں. اے اللہ ہم ان ماؤں بہنوں میں سے بھی بہت ساری اے اللہ آپ کی فرما بردار بھی ہے، نافرمان بھی ہے. اے اللہ اچھے عمل بھی کرتی ہیں، گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں. رب کریم ہماری ماؤں ہوں، ہمارے جوان ہوں، ہمارے بچے ہوں، مولا ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن رب کریم ہمارا نفس اور شیطان بار بار ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں. اے اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں لیکن پھر گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. اے اللہ ہم بار بار توبہ کر کے توبہ توڑتے رہتے ہیں. رب کریم آپ تو بڑے رحیم ہیں. اے اللہ آپ تو کریم ہیں. اے اللہ آپ تو تواب توبہ کے قبول کرنے والے ہیں. اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں مولا کریم آپ کے بندے ہیں. اے اللہ کا کلمہ پڑھتے
اے اللہ ہم اس دور کے اندر بھی اے اللہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی اپنے زبانوں پر لا الہ الا اللہ کے علاوہ کچھ جاری نہیں کرتے۔ اے اللہ اس کلمے کی وجہ سے تو مولا کریم بڑے بڑے ظلموں کا سامنا ہے۔ اے اللہ دنیا تو ہمیں مسلمان سمجھتی ہے، اے اللہ دنیا تو ہمیں آپ کا پجاری سمجھتی ہے، آپ کا عبادت کرنے والا سمجھتی ہے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں کو درگزر فرما۔ رب کریم اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اے اللہ ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اے اللہ آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ مولا کریم ہم آپ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم سے تو دنیا کی تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ ہم سے تو تھوڑی سی دھوپ برداشت نہیں ہوتی۔ مولا ہم جہنم کا عذاب کس طرح سے برداشت کریں گے؟ اے اللہ وہ جہنم جس کے بارے میں تیرا قرآن کہتا ہے نزاعۃ للشوا کہ وہ توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے گی۔ اے اللہ وہ جہنم جس کے بارے میں تیرا قرآن کہتا ہے کہ اس کا کھانا غسلین کانٹوں دار ہے۔ اے اللہ جس کا پانی عمیم بڑا کھولتا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم اس عذاب کے مستحق بن چکے ہیں۔ رب کریم اب توبہ کرتے ہیں، گناہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ گناہ نہیں کریں گی۔ اے اللہ مائیں بہنیں آپ کے سامنے اپنا پلہ پھیلائے بیٹھی ہیں، اے اللہ اپنا دوپٹہ پھیلائے بیٹھی ہیں۔ اے اللہ اگر دوپٹے کو اپنے ہاتھوں کو دنیا والوں کے سامنے پھیلا دے مولا وہ واپس نہیں لوٹو۔ اے اللہ وہاں لاج رکھی جاتی ہے۔ اے اللہ تو بڑے رحیم ہیں، اے اللہ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، مولا ہم سب کو معافی کی بھیک نصیب فرما۔ اے اللہ مغفرت کی بھیک نصیب فرما، اے اللہ بخشش کی بھیک نصیب فرما۔ رب کریم ہماری اس دینی مجلس کو قبول فرما، ہماری ماں بہنوں کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے قار صاحب کی اس عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ جو یہاں پر حاضر ہوتی ہے، دین کی باتیں سنتی ہیں، اے اللہ ان باتوں پر ان پیغامات پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ رب کریم ہماری ماں بہنوں کو اے اللہ ایک عمل قرآن کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما، 5 وقت نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پردے کا اہتمام کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو خاص طور پر اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے شوہروں کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما، شوہروں کی نافرمانیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ شوہروں کو بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو پکا سچا مومن بنا، اے اللہ اپنے فرما بردار بنا، اے اللہ اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں میں سے بہنوں میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ جن کے بچے جن کے گھر والے جن کے متعلقین بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مائیں بہنیں اے اللہ جو بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو نرینہ لڑکے کی خواہاں اے اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہیں مولا کریم نے والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن ماں و بہنیں یا اللہ جن کے شوہر روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ انہیں حلال پاک روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے شوہر باروزگار ان کو روزگار میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، عالم بنا۔ اے اللہ قرآن کو سمجھنے کی قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری بستیوں میں ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی ہمارے قریبیوں کی جو چلے گئے اللہ ان کی مغفرت اے اللہ ان کی بخشش کے فیصلے فرما۔ مولا ان کو درجات عالیہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو علماء یہاں پر موجود ہیں اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے صدقے میں ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ رب کریم جو مائیں بہنیں اے اللہ ہم سے دعا کے لئے کہنا چاہتی تھی نہیں کہہ سکی اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ دلی مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ رب کریم ہم نے جو مانگا ہے مولا اپنے گمان اپنے خیال کے مطابق مانگا ہے۔ رب کریم آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو حکم الحاکمین ہیں، آپ تو علیم بذات الصدور ہیں، آپ تو دلوں کی کیفیت کو جاننے والے ہیں۔ مولا جو ہمارے لیے خیر ہو بہتر ہو آپ کے شایع نشان ہو اے اللہ ہم سب کو بن مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تبارک
तबारक व तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम मस्तूरात चाय पी करके जाएं। आइंदा 5 अप्रैल इतवार के दिन मदरसा खदीजतुल कुबरा जो गोहालीपुर में है, वहाँ पर 3:30 बजे आप हजरात तशरीफ़ ले जाएं। एक ज़बरदस्त आलिम रब्बानी मुफक्किर कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सबील साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं और उनका खिताब होगा। आप हज़रात वहाँ 3:30 बजे इतवार के दिन तशरीफ़ ले जाएं मदरसा खदीजतुल कुबरा।